سورہ ملک کی آیات چل رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو, الٹا جا رہا ہو, وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا جو سیدھے راستے کو دیکھ کر اس پہ چلتا چلا جا رہا ہو. اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کیں, اپنے دلائل دیے. ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی, تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, فائدہ مند کیا ہے, نقصان دہ کیا ہے, تو وہ کیسا, یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ, اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے. لیکن الحم سے لے کے والناس تک. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے, اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب, کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی. کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ, کوئی دکھاؤ ایسی کتاب. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت اہم بات ہے, تو وہ ضائع ہو جائے. وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے, انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے, جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے. بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی, یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں, تو ہماری طرح کے انسان ہیں, یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس نے. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے. ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے, محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں, تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے, کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات. وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے. یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آئیں گی. اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے. تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, بولو بھائی, تو پھر بولیں نا, کچھ جواب تو دیں. 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں, جو انگلش میں ریسرچ ہے, جو لوگوں نے لکھی ہیں, وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے, کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے, انگلش بھی, فرینچ بھی, ہر اردو بھی. دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال, شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے, آئی شیل گو, وہ ول پہ آ گیا سب. اس طرح اور بہت سارے الفاظ. کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ پرانی انگلش ہے. جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر, ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو, لیکن ان کو سمجھ میں, وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ. حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے, سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی. لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے, کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے, یہ نہیں روکی جا سکتی. تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے. آپ کراچی کی اردو, آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج. اپن, آپ اپن یہ کر رہے ہیں, اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, بولتے ہیں نا. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج, زبان ہی چینج, پھر آگے جائیں گے اور چینج. تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا کی واحد زبان ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک, اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں, جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے, ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو. تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی, جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. نیوز چینل ہیں, ٹی وی کے چینل ہیں, یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں.
ہمارا عربی سے واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا, لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے, یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھیں. مراکش, عراق, سعودی عرب, یو اے ای, لبنان, مصر, شام, یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, عمان اور سوڈان, یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی, لنک. تو اتنی بڑی, اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے, جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھیں تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی. یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں, ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے, 700 سال پہلے, 800 سال پہلے, وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی, کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ, بلکہ 100-150 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو. بہت کچھ آتا بھی ہے, بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا, اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب, وہ زبان تھی نہیں اس وقت. اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی, اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, شارٹ تھی مارکیٹ سے. تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ آج کل عربوں کے بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور عین اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار, کچھ اور دے دیتے. ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے, آپ اس کو پیار کر لیتے, اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے, آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں کسی. لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو, اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس, اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے, یہ عربوں کا کمال نہیں ہے, بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے, نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے, جیسے شیل شارٹ ہو گیا نا آج کل انگلش میں, صرف پیٹرول پمپ رہ گئے شیل کے, تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر. پانی کو آج سے 1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, اب. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, چچا کو عم کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں, عم. پھپھی کو اماں کہتے ہیں, آج بھی کیا کہتے ہیں, اماں. ماموں کو خال, آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ, آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی کو اخ, آج بھی اخ. بہن کو اخت, آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے, آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا, آپ کو آتا نہیں, جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں, اخت. تو ایک لحیہ, داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. شعر, بال کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا, یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا, عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے, یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ, ٹھیک ہے نا, اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے, لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے, یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے, وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج, پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا. بولے صاحب پشتو بولتے ہیں, اخپل تو پتہ ہے نا آپ کو. ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی, یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے,
ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں, بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے, ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا, تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو, تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے, آپ اپنی مرضی سے فیل ہو, اپنی مرضی سے پاس ہو. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا, اب تو ناممکن ہے, کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے, تو 1400 سال میں نہیں ہو. اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کی اب نہیں ہو سکتی, اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں, اسی زبان میں, اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا, یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. افمن, آ کا مطلب کیا, فا کا مطلب تو, من کا مطلب جو, یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے, مویشی کہتے ہیں نا, مویشی, مال مویشی, ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں, چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. افمن یمشی, بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو, وہ شخص جو چل رہا ہو, مکبن الٹے پاؤں, علی وجہہ, علی کا معنی پر, وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہی, علی وجہی, جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, کیا زیادہ ہدایت پر ہے. ام من, یا وہ شخص, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا, یا وہ شخص جو چل رہا ہو, یمشی سویا, بالکل برابر برابر, علی صراط مستقیم, ایک ایسے راستے پر جو بالکل سیدھا ہے. تو بتاؤ کون سے لائف اسٹائل چاہتے ہو بھائی, اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بتاؤ مجھے ایک بات اپنے ضمیر سے, میں بھی اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں. صبح اٹھ کے پتہ ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے. میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر رہا, میں بھی بڑا نالائق ہوں, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے. صبح اٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہدف کیا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. گوروں کو پتہ ہوتا ہے ویژن کیا ہے, لیکن غلط ویژن بنایا ہوتا ہے انہوں نے. اس پہ آپ ان سے بحث کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تمہارا ویژن کیا ہے, غلط. جس چیز کو تم نے ہدف بنایا وہ ہدف بنانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہمارا تو سرے سے کوئی ہدف نہ غلط نہ صحیح. جاب کرنی پڑتی ہے مجبوراً, کہ روٹی تو بہرحال پیٹ میں جائے نا, بھوک لگے گی, وہ تو مجبوراً, وہ بھی کوئی ہدف نہیں ہے. پڑھ لیتے ہیں کہ یار اب کلچر یہی ہے کہ اسکول جانا ہے, پھر کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے, وہ ظاہر ہے سب یہی کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. جاب مل جائے, پڑھے لکھے لوگ ذرا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے سے, تھوڑا انگلش آ جائے گی. ہمارے استاد انگلش کو بولتے تھے انگلش, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے تھے انگلش کو سیدھی طرح سے بولنے میں مزہ نہیں, انگلش کو تھوڑا اسٹائل میں بولو تو پھر وہ انگلش بنتی ہے. تو وہ انگلش کو کیا کہتے تھے, انگلش. ویسے ہی ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا, تو تھوڑا انگلش آ جائے گی, تھوڑا سا ٹھش پش کرنا سیکھ جائیں گے, تھوڑی عزت ہو جائے گی, احترام ہو جائے گا, مر جائیں گے, اور کیا ہوگا. تو ہدف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کا ایک ہدف ہوتا ہے اس کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. وہ والا لائف اسٹائل چاہتے ہو یا جانوروں جیسی زندگی چاہتے ہو, جانور کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں. اب دیکھو قربانی کے جانور ہم نے لا کے باندھے تھے, سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کیوں باندھ رہے ہو. ایک جانور ذبح کرو, دوسرا وہ بڑے آرام سے, تیسرا کھڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کا مقصد ہے ٹائم پہ کھانا مل جائے, پیاس لگے تو پانی مل جائے. وہ ان کو مل رہا ہے, کہہ رہے ہیں چھوڑو بھاڑ میں جائے, وہ مر رہا ہے, وہ کٹ رہا ہے, اس کی چانپیں بن رہی ہیں, اس کے پائے لٹکے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا, ہیں بھائی, وہی گائے ہم سے باتیں کر رہی تھی, ابھی دیکھو اس کی کھال کیسے لٹکی ہوئی ہے کھوٹے سے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم وہ کیا جانور کیا دیکھتے ہیں اکثریت کو, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو گائے ہے اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بھائی اتنی گائے کٹ گئی ہیں تو باقی بھی تو تمیز سے کھڑی ہوئی ہے نا, اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں, تو ہم بھی. دلائل سے سوچنا یہ جانور کا کام نہیں ہے. انسان میں اور جانور میں فرق تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا ہے. یہ جو رائٹ اور رانگ یہ انسانوں کی لغت میں ہے, جانوروں کی ڈکشنری میں رائٹ اور رانگ کا لفظ نہیں ہے. ان کے یہاں سب کچھ رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے. یہ بھی شعر ہے بھائی, یہ بھی کیا ہے, شعر ہے. انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے, ان کی مرضی. انسان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچتا ہے. تبھی قرآن نے کیا کہا, ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ہم تم سے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں کیا. غیر مسلم کی زندگی, بے دین لوگوں کی زندگی کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. ان سے اگر آپ پوچھو نا یہ کیوں کیا, ان کے پاس اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں ہوتا. جواب ہوتا ہے, معقول جواب نہیں ہوتا.
جس دنیا کو انہوں نے ہدف بنایا وہ دنیا ان کے سامنے ساتھ چھوڑتی ہے, ان کے سامنے. مجھے پرسوں کسی نے بتایا کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کے بارے میں کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے صبح 4 بجے اٹھ کے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کی روٹین, اور بڑا اچھا لائف اسٹائل اور جاگنگ, اور یہ پاکستانیوں کی طرح پوستیوں کی طرح جو سو رہے ہیں, ایسا نہیں, وہ ایسے زبردست فٹنس, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بڑی زبردست زندگی ہے. میں نے کہا محنت بہت ہے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ صحت کو مینٹین رکھا جا سکے, میں اسمارٹ نظر آؤں. کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی مجھے تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیں گے؟ اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو پلا دیں, ورنہ رہنے دیں. وہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صحت کو مینٹین رکھنے کے. میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں, نہ توند نکلی ہوئی ہے, نہ کچھ سینہ لٹکا ہوا ہے, اور بھائی ماشاء اللہ لائف اسٹائل اچھا ہوگا تبھی تو یہ ہوگا نا. پوستیوں کی طرح پڑے رہو, کھا رہے ہیں تو ٹھوستے سے, پھر تھوڑی ہیرو بن ہی نہیں سکتا وہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے یہ کس لیے؟ کہ میں دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. تو کیا ساری ہمیشہ وہ اچھا نظر آئیں گے؟ وہ بولو نا. ریٹائرمنٹ کی عمر آئے گی اور اس وقت یہ ساری صلاحیتیں برباد. جتنی کوشش کر لو بڑھاپا بہرحال آئے گا, روک نہیں سکتا کوئی بڑھاپا. چہرے پہ جھریاں کسی کا باپ نہیں روک سکتا, صرف استری کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں. یہ چہرے کی جو جھریاں ہیں نا, کہتے ہیں پانی زیادہ پیو تو چہرے کی جھریاں وہ یعنی اچھا فریش رہتا ہے چہرہ. یہ بات درمیان میں پانی کی آ گئی تو ایک جملہ مکمل کر لوں. یہ جو میں نے کئی بیانات کیے نا, پانی اتنا پینا چاہیے, اتنی پیاس لگ رہی ہے, اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں. یہ کلپ میں لے آئیے گا. یہ جو لوگ 20 گلاس اور صبح اٹھ کے نہار منہ پی رہے ہیں, اس میں نے آپ کو ایک ریسرچ بتائی تھی, میں دوبارہ اس پہ نہیں جاؤں گا. تو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں, یہ ڈاکٹروں ہی کی بات ہے. کچھ ڈاکٹر اس سے اختلاف کرتے ہیں, کچھ حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ نیچر کی بات ہے جو میں کرتا ہوں. جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پانی پی لو, یہ باڈی خود بتا دے گی. لیکن اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں کہ بعض لوگوں کو جتنی پیاس لگنی چاہیے لگتی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ان کو ایکسٹرا پانی پینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ان کو جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ نشے کا استعمال, کولڈ ڈرنک اور کیفین. یہ جو چائے ہے نا, چائے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے. تو باڈی کو خواہش ہوتی ہے پانی کی, لیکن باڈی بتا نہیں رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پھر ایسے آدمی کو بلا پیاس بھی پینا پڑتا ہے. یعنی ہم تو نیچر کی بات کریں گے جب تمیز سے چل بھی تو رہے ہو نا, سب نیچر کے مطابق چل رہے ہوں, تو پھر قدرت کے سارے سسٹم صحیح کام کریں گے. آپ نے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے قدرتی سسٹم کو خراب کر دیا تو پھر تو ہر چیز خراب ہو گئی نا. کولڈ ڈرنک بھی یہی کرتی ہے, پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی, لیکن باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی, کیونکہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس سے تو اور پانی کی یعنی پانی چاہیے ہوتا ہے باڈی کو, لیکن باڈی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے پانی پی لیا ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری نہیں کرتی. تو پھر ایسے کوئی اس طرح کی کوئی لائف میں آپ کے ایب نارملٹی ہے تو پھر آپ کو پانی زیادہ الگ سے پینا پڑے گا, کیونکہ باڈی تو بتا نہیں رہی ہے جتنے پانی چاہیے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں اپنے بیان میں کہ جس کو یعنی اتنا پانی پینا چاہیے جتنی پیاس لگے, جو نیچرل لائف گزار رہا ہو. کوئی پان گٹکے اور یہ کیفین چائے پھونکتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے, کڑک کڑک چائے کے مزے لیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے, وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیے. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں, سمجھ رہے ہو, یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے, اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ وہ پانی کی کمی. اچھا, چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے, پیشاب زیادہ لاتی ہے. یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی, اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ, اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں میں تو پیاس, مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو, تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو واشربو, کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی, لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا تمیز سے انسانی فطرت ہے. ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے, پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چشمہ نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے. آدھا حدیث لے لیا, آدھا اپنا کلچر لے لیا, کہیں کے بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں, یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو, پھر میں نہیں کہہ رہا کہ کچا پیا کرو.
ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے, صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے, یہ فطرت ہے انسان کی ایسے سادہ, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے, وہ بھی لوگ ابال ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے, کوئی گٹر لائن ہے, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے, جو بورنگ کا پانی ہے, جو میٹھا ہے, اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لیں احتیاطاً, تو وہ بہترین پانی ہے, اس کو آپ پئیں, اس کو خام خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, پھر بوائل کر کے پلا دیں, لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں, جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس. ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہیں جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہیں. کالے کالے پانی جو ہے وہ, تو کیا حال ہونے والا ہے, اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا حکمرانوں نے. تو خیر, تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو بڑھاپا تو آئے گا, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو, یوں ایسے زندگی گزارو, پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے, صبح صبح اٹھ کے یہ وہ کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, اور ایسا لائف اسٹائل, اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں, بس اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. یہ کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو, اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار یہ. جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے. وہ کیا ہے, ایک بچے نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ دادی استری کر رہی ہے نا, تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ بیٹا سلوٹیں آ گئی ہیں کپڑے پہ, تو میں استری سے کیا کر رہی ہوں دور. تو کہنے لگا دادی پھر اپنے چہرے پہ بھی کر لیں. بچے تو بڑے آج کل بدتمیز ہیں نا, کہ یہ کیا کریں اپنے چہرے پہ. دادی نے کہا بیٹا یہ سلوٹیں جب آتی ہیں نا بڑھاپے کی وجہ سے, یہ پھر دنیا میں کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. تو آپ ورزش کریں, صبح 4 بجے اٹھیں, اس لیے کہ میں جسمانی طور پر فٹ رہوں گا, صحت مند رہوں گا. صحت مند رہ کے میں اپنی بھی اور قوم کی بھی اچھی خدمت کر سکتا ہوں, اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. بیماریوں میں گھرا انسان دوسروں پر بوجھ بنتا ہے, میں بوجھ نہیں بنوں گا, بلکہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, میں عبادت کروں گا, میں روزے رکھوں گا. جو قوت ہوتی ہے تو روزہ رکھتا ہے نا انسان, طاقت ہوتی ہے. میں اللہ کی راہ میں جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑوں گا. ابھی دیکھو یہ حکومت ذرا سا بارڈر کھول دے اور پاکستانیوں کو بولے کہ نکلو, تو ہمارے یہاں لوگ 4 بجے نہیں اٹھتے, 12 بجے اٹھتے ہیں, لیکن 12 بجے اٹھ کے کہاں جائیں گے, سیدھا بھائی سیدھا بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. حکومت تھوڑا سا بارڈر کھول دے کہ بھائی پاکستانی عوام آ رہی ہے, جہاں جہاں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے. 1 فٹ کھول دے بس, خالی 1 فٹ, بلکہ 1 فٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, 6 انچ کھول دے, ہم جگہ خود بنا لیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ہماری قوم کے لوگ کیسے پہنچے گے, اس لیے کہ ایک بڑا ویژن سامنے آ جائے گا نا, ایک بڑا ویژن آئے گا سامنے, بھائی ظلم سے روکنا ہے, ظالم کا گریبان پکڑنا ہے. مجھے KPK سے کسی نے میسج بھیجا کہ صرف پٹھان چھوڑ دو وہاں پہ کشمیر میں. پٹھان نے بھیجا میسج, وہ جو تھے نا وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بولو, مفتی صاحب پیغام پہنچاؤ کہ چند پٹھانوں کو کشمیر میں چھوڑ دے. تو دیکھو یہ ظلم بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑے ویژن کے لیے انسان محنت کرے, بہت کچھ کرے, اچھا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی محنت, او بھائی چھوڑو کیا کرنا ہے. ابھی وہ جم میں لوگ جاتے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اتنی محنت. اچھے بڑے ویژن کے لیے کرو تو بہت اچھی بات ہے. اور صرف باڈی کے کٹس بنانے کے لیے کر رہے ہو تو یار چھوڑو, کیا تم نے کٹ بنا کے اتنا پرہیز کرتے ہیں. ایک جم میں بندے کو میں نے دیکھا 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. میں نے کہا یار ایسی زندگی سے تمیز سے کھانا تو روٹی کا ہی ہوتا ہے, تسلی سے تم نے کھانا نہیں کھایا یار باڈی بنانے کے لیے. اور جب یہ جم چھوڑو گے دوبارہ وہی اور الٹے سیدھے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی مختلف جگہوں سے. تو کریں, ایکسرسائز کریں, محنت کریں. ویژن کیا ہونا چاہیے, اونچا ہونا چاہیے, جذبہ اونچا ہونا ہے. وہ کیا ہے, آخرت. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس ویژن کا لنک آخرت کے ساتھ نہ ہو وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا ویژن. اور یہ آپشن غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. میں اس بات کو ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے, بچپن میں یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے, صحابی کا نام میں بھول گیا. وہ درخت لگا رہے ہیں. یہ بات بڑی زبردست حدیث ہے جس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں ٹھا کر کے آئے گا انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمیں ترغیب دے رہے ہیں, ہم بھی پوسٹنگ دے, ہم پڑھے رہے ہیں, ہم 4 بجے نہ اٹھا کریں, ہم یہ نہ کریں, ہم وہ نہ کریں, ہم جم نہ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, بس صوفی بن کے بیٹھ جائیں. نہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو. صحابی رسول درخت اگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس درخت کی جو عمر ہے تمہاری عمر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا رہے ہو. یہ درخت 5 سال میں 10 سال میں بڑا ہوگا, جا کے پھل دے گا. تم نے دیکھا ہے کہ 5 سال 10 سال میں زندہ رہو گے, ہے بھائی؟ کس نے دیکھے 5 سال؟ 1 سیکنڈ کی خبر نہیں ہے اور ہم 10 سال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں.
تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو درخت لگانے سے بولو بھائی منع کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے کہ درخت پر محنت کر رہے ہو، کیا بھروسہ زندگی تمہاری ساتھ دے یا نہ دے. صبح دیکھا کرو، شام کا کھانا ہے تو بس سو جاؤ، شام دیکھو، صبح کا ہے تو بس تسلی رکھو، اگلے وقت کا نہیں دیکھو. لیکن دوسری حدیث ہے صحیح ہے مسلم کی. اب اگر صرف کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو وہ تو دنیا میں کسی کام کا، یہ جو آدھا علم ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. جو نیک لوگ آدھا علم حاصل کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، آدھا دین بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے امیج جو جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، بڑا خراب جا رہا ہوتا ہے. اب ایک تو بتا دیا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو جو اگلی آیت تھی وہ نہیں، ضائع مت کرو، یہ نہیں بتایا. تو ٹھوس رہے کھاؤ پیو، قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو. تو یہ بریانی کے پلیٹ پورا ایک حبیب بینک کی بلڈنگ بنا دی، کھاؤ یار اللہ نے حلال دیا، ٹھوس رہا، پھر ضائع کیا ادھر پھینکا. تو آگے بھی تو ہے کہ حد سے کھانے میں بھی حد ایک اعتدال ہے. تو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا تو مر بھی جائے گا نا، تو قبر میں اس درخت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جو چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے، اس میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، یعنی جو مخلوق بھی، انسان تو بہت دور کی چیز ہے، جانوروں میں بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو دیکھو درخت لگانا ایک عمل ہے اور بڑا محنت طلب عمل ہے. درخت لگانا تو آسان ہے، حفاظت مشکل ہے. پہلے والے کو منع کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن ویژن میں فرق ہے، مقصد میں فرق ہے. ایک کا درخت کا مقصد بس اپنا پیٹ، تو اپنے پیٹ کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہے آخرت سامنے، انسانیت کی خدمت، آخرت. جب آخرت سامنے ہوگی تو بالکل یہی کام عین عبادت بن جائے گا. ایک ہی کام ہے مگر وہ عین عبادت بن جائے گا. صحابہ بھی صبح 4 بجے اٹھا کرتے تھے. بالی ووڈ کے ایکٹر تو اٹھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی صبح بولو بھائی اٹھا کرتے. وہ بھی اپنی صحت کا بہت خیال کیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے تو صحت کے نسخے بیان کیے نا، اس لیے تو بیان کیے ہیں. ہمارے نبی نے بڑے ہوئے پیٹ کو پسند نہیں کیا. جو نیچرل کسی کا بڑا ہوا پیٹ ہو ایک الگ بات ہے، یعنی جو کھا کے پیٹ توندے بڑھا لیتے ہیں اس کو پسند نہیں کیا ہمارے نبی نے. صحیح حدیث میں مخالفت ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد بہترین دور، اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ بدترین دور آنے والا ہے. برائی پھیلے گی، اس میں لوگوں کی توندیں نکل جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی اس دور کی برائی کو آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ پیٹ سمن، موٹاپا پھیلے گا. توند نہیں، موٹاپے کا لفظ، موٹاپا پھیل جائے گا لوگوں میں. یہ موٹاپا کیوں پھیلتا ہے؟ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے. تو صحابہ بھی اٹھا کرتے تھے، بہترین گھوڑ سوار تھے. بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، مگر ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا. آج تک ہم ان کی اس جسمانی فٹنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ انہوں نے دنیا کو فتح کیا، دنیا پہ دین کو غالب کیا، ظلم کا خاتمہ کیا. اس سے 1400 سال گزر گئے. ان کی اس جسمانی جو فزیکل فٹنس ہے اس سے آج میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ بھی. یہ دین ہمارے پاس ہے تو ابھی تو ہم بیان کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. محض اپنی باڈی کو یوں بنانا اور شیشے میں دیکھ کے اپنے کٹس وٹس پہ خوش ہونا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت، یہ کوئی اعلیٰ ظرف کی بات نہیں ہے. اور یہ بڑھاپے میں ختم. تبھی یہ لوگ بڑھاپے میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. دنیا پرس آدمی جوانی میں بھی ٹینشن میں اور بڑھاپے میں. جوانی میں اس بات کی ٹینشن کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بار بار یہ خیال اس کو ستاتا ہے کہ میں ابھی تو لگ رہا ہوں لیکن دیکھ لو نا ابھی میں بن گیا مسٹر ورلڈ بن گیا میں یا مس ورلڈ بن گئی تو کب تک. ہر آنے والا دن آہستہ آہستہ زوال کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر آنے والا دن ایک عروج ہوتا ہے، عروج کے بعد ایک دم دوبارہ ختم، نیچے. اب نیچے جب نیچے آنا شروع، بس وہ بڑے پریشان، ان کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی. لوگ ان کے دیکھتے ہیں اسٹیج پہ عزت، یہ 5 منٹ کی عزت ہوتی ہے، اسٹیج سے اترنے کے بعد کوئی عزت نہیں ہوتی. گھر میں پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی، کیونکہ نہ بچوں کی تربیت کی، نہ گھر والوں کی، نہ شوہر نے بیوی کو دین سکھایا، نہ بچوں کو دین سکھایا. تو گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر عزت کا کیا کرنا ہے بھائی. اور جس کو دین نہیں سکھاؤ گے تو جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا، باپ بھائی بہن کے حقوق پہچان لے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ناممکن ہے بھائی. آپ جب اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دین نہیں سکھاؤ گے، یار ایک گلاس پانی اور پہلا، مجھے بہت سخت پیاس لگ رہی ہے. جب دین نہیں سکھاؤ گے تو دیکھو ماں باپ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. اسلام نے بہت بڑا حق بیان کیا، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو. یہ حق اگر اسلام بیان نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حق بیان نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بیان کرتی. میرے پاس آتے ہیں نا کچھ غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں گھروں کے حالات کیا ہیں، ابا کی کتنی مانی جاتی ہے، اماں کی کتنی مانی جاتی ہے، بہن بھائیوں کا کیا حساب ہے. بہت ڈینجرس حالات ہیں. میں کہتا ہوں تم لوگ تو جہنم میں رہ رہے ہو. گھر کے اندر محبتیں نہیں ہیں. باپ کو اپنی اولاد پر اطمینان نہیں ہے کہ یہ میری پورے طور پر خدمت کرے گا، میری اطاعت. وہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے بیٹے کو کہ میں نے کہہ دیا تو پتہ نہیں غصہ نہ آ جائے اس کو، پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا. اسلام نے کتنا بڑا حق بیان کیا کہ نماز میں اگر پکاریں تو نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو.
تو کوئی طاقت ہے نہیں کوئی جو آپ کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کرے، کوئی ہے نہیں. دل بڑا کرنا بہت مشکل ہے.